اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک انتہائی قیمتی حدیث، جس میں امام تکبر کرنے والے انسانوں کے برخلاف جو شخص کسی قسم کی بڑائی اور بزرگی نہیں چاہتا، اس کا اجر و ثواب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ من رضی بدون التشرف من المجلس، کہ جو شخص کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں بغیر کسی شرف کے بیٹھتا ہے، یعنی اس مجلس میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اس محفل کے اندر جگہ ایک خاص ہو اور میرا مقام الگ ہو، میرے لیے الگ سے کوئی خاص اہتمام کیا جائے، بلکہ جیسے عام افراد وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح بیٹھتا ہے، بغیر تشرف کے، بغیر شرف کے۔ جو شخص کسی محفل میں بیٹھنے پر راضی ہو جاتا ہے، امام فرماتے ہیں لم یزل اللہ وملائکتہ یصلون علیہ حتی یقوما، تو ایسے شخص پر جب تک وہ اس محفل اور اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اور ملائکہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یصلون یعنی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ اللہ اس انسان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ شخص اس جگہ پر بیٹھا ہے۔ کون سا شخص کہ جو کسی بھی محفل میں اپنے لیے خاص جگہ یا خاص نشست کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ جہاں پر باقی بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ قصص میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو اس دنیا میں کسی قسم کی بلندی نہیں چاہتے، کسی قسم کی برتری نہیں چاہتے۔ تو اس روایت میں بھی امام علیہ السلام اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اگرچہ بافضیلت ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے اندر برتری ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا ہے، تو اس انسان کو پروردگار عالم اتنا پسند کرتا ہے کہ خود بھی اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں، اس عارضی دنیا میں کسی قسم کے تکبر کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر نہ سمجھیں خاندان کی بنیاد پر یا اپنے علم و ہنر کی بنیاد پر یا اپنے کسی عہدے کی بنیاد پر، بلکہ ہم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا تصور کریں اور ہم انہیں خود سے کمتر نہ سمجھیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تکبر جیسی مہلک مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔